لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ میں سربسجود ہونا اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیات بینات آج کی گفتگو کے لیے منتخب کی گئی ہیں، سورہ فاطر ہے اور آیت نمبر 27 اور 28 اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ ایک خاص موضوع ہے جس کی طرف اللہ رب العزت ان دو آیات کریمہ میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو، پانی کو برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے مختلف رنگ اور ذائقے کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں سے بھی رنگ برنگے ٹکڑے، کوئی سفید اور کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں انسان کو نظر آتے ہیں۔ وغرابیب سود، اور بعض حصے ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نہایت ہی سخت اور کالے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح بارش کے برسنے سے مختلف پھل مختلف رنگوں اور ذائقوں کے پیدا ہوتے ہیں، اور جس طرح مختلف رنگوں کے پہاڑ تم دیکھتے ہو جو سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، اور بعض نہایت ہی کالے اور انتہائی گہرے رنگ کے تمہیں نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اسی طرح انسان، چوپائے اور جانوروں کے رنگ بھی تمہیں جدا جدا نظر آتے ہیں۔ انسانوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بہت زیادہ سیاہ ہے تو کوئی گندمی رنگ کا ہے، مختلف رنگ ہیں۔ اسی طرح چارپائے یا جن کو چوپائے ہم کہتے ہیں، وہ جانور جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو، اور وہ عام جانور جو 2 ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں ان کے بھی مختلف رنگ اور جدا جدا قسمیں تم کو نظر آتی ہیں۔
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لیکن اللہ کے بندوں میں سے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اہل علم لوگ ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دو آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ایک طرف تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بارش ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہی انداز میں برستا ہے، مگر نظر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف پودے وہ اس ایک ہی پانی سے اگتے ہیں جس کے اندر مختلف پھل، مختلف پھول اور مختلف اشیاء مختلف رنگوں کی تم دیکھتے ہو۔ اسی طرح پہاڑ ہیں، کہنے کو تو سب پہاڑ ہیں، لیکن ان کے بھی تمہیں مختلف رنگ اور مختلف ان کی قسمیں تم کو دکھائی دیتی ہیں۔ اور اسی طرح انسان، چوپائے اور عام جانور وہ بھی تمہیں مختلف رنگ اور اقسام کے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اہل علم لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ انسان ہیں اور ہمیں اللہ کی توحید کا علم نہیں ہے، میں اور آپ انسان ہیں اور ہمیں اللہ کی معرفت کا حصول نہیں ہے، میں اور آپ انسان ہیں اور خدا کے حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء کا علم نہیں ہے، تو یاد رکھیے قرآن جس کیٹیگری میں مجھے اور آپ کو بیان کر رہا ہے وہ جانوروں، چوپایوں، پودوں اور پہاڑوں کی کیٹیگری ہے۔ جس طرح جانور کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس طرح چوپائے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں اسی طرح انسان مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، جس طرح پہاڑوں کی مختلف اقسام ہیں قرآن بتا رہا ہے، اسی طرح تم انسانوں کی یعنی ہم انسانوں کی مختلف اقسام ہیں۔ جس طرح پھل مختلف طریقے کے ہوتے ہیں اسی طرح میں اور آپ اور ہمارے جیسے انسان مختلف طریقے کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تم میں اور جانور، چوپائے، پھل اور پہاڑ میں کوئی فرق نہیں رہتا، اگر فرق ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت انسان کو جو فضیلت دی گئی، حضرت انسان کو جو ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا گیا، حضرت انسان کو ان تمام مخلوقات میں جو فوقیت، برتری عطا فرمائی گئی، قرآن اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان اہل علم ہوتا ہے۔ اگر انسان ہو اہل علم نہ ہو تو پھر اس کی مثال اس جانور اور چوپائی کی ہے جو اسی کی طرح مختلف رنگ کا معاشرے میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس علم سے کیا مراد ہے؟ بزرگان دین، علماء، ائمہ، انہوں نے علم کی مختلف تعریفات ان کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں تو لٹرلی تو علم کے معنی فقط جاننے کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ جب اس نے علماء کا لفظ استعمال کیا تو مطلق علماء نہیں کہا بلکہ العلماء، اس کے اوپر ایک خاص اس کو کیفیت کے اندر بیان کیا، اس کو آرٹیکل لگا کر بیان کیا جس سے وہ خاص کیفیت کے علماء ہیں جن کی یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ جس طرح انگریزی کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز کا نام لے لیں، وہ پھل ہو، ایپل ہو، بنانا ہو، کوئی فروٹ ہو، اس کے ساتھ اگر ہم آرٹیکل دا کا انسرشن کر دیتے ہیں، اس کو شامل کر دیتے ہیں تو خاص سیب اور خاص کیلے کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم ماسک کی بات کرتے ہیں، مسجد،
تو اس کے اندر کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم دا مسجد کر کے بات کریں گے تو کسی خاص مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے عربی کا قانون یہ ہے کہ جب کسی چیز کو عام سے خاص کیا جاتا ہے تو اس پہ الف لام کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہر علم کے ہو سکتے ہیں، ہر فن کے ہو سکتے ہیں، مختلف علوم و فنون کے ہو سکتے ہیں، لیکن جن علماء کو قرآن جانور اور دیگر چیزوں سے مختلف اور ممیز کر بیان کر رہا ہے، ان علماء اور اہل علم کی تعریف یقیناً عام علماء سے مختلف ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ مختلف صحابہ کرام اور بزرگان دین اور علماء نے جو تعریفات بیان کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث، کہ زیادہ باتیں کرنا یہ علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے معاشرے میں بہت سارے سقراط، بقراط، افلاطون آج کے زمانے میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث، زیادہ باتیں بنانا، زیادہ لمبی چوڑے قصے سنانے یہ علم نہیں ہے۔ فرمایا لیکن العلم عن کثرت الخشیہ، بلکہ اللہ تعالی سے ڈرنا اصل علم کہلایا کرتا ہے۔ حضرت امام مالک آپ فرماتے ہیں کہ ان العلم لیس بکثرت الروایہ، کہ باکثرت روایات کو بیان کرنا، قصوں کو بیان کرنا، فرمایا یہ علم نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، علم تو وہ نور ہے جو اللہ کسی کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جایا کرتا ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور قول مروی ہے۔ آپ فرماتے کفا بخشیت اللہ تعالی علما وبالاخترار جہلا، آپ نے فرمایا اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو فرمایا انسان کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے، اور اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کچھ نہیں کہ انسان اللہ کے معاملے میں غرور کا شکار ہو جائے۔ غرور کہتے ہیں دھوکے کو، کہ انسان اللہ کے معاملے میں غرور کا شکار ہو جائے اور وہ اللہ کی عبادات سے غافل ہو جائے اس بنیاد پر کہ میں اہل علم ہوں۔ آخری حضرت ابراہیم نخعی، آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس شہر میں جس میں آپ رہتے تھے، پوچھا گیا سب سے بڑا فقیہ کون ہے جو علم فقہ رکھتا ہے، تفکر، تدبر، شعور رکھتا ہے، پوچھا سب سے بڑا فقیہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا اتقاہم لربہ عز وجل، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ ذہین اور سمجھ رکھنے والا شخص ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے اسلاف نے جس چیز کو العلم کہا، اور قرآن نے اور حدیث نے جس چیز کو العلم کہا، خاص علم، یہ وہ علم ہے کہ جس کے حصول کے بعد بندے کو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب مل جایا کرتا ہے، اور اس علم کے حاصل کر لینے کے بعد انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی جانب اپنے رخ کو کر لیتا ہے اور اپنے شب و روز ان احکامات کے مطابق گزارتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لازم قرار دے دی ہے۔ آج باتیں کرنا اور علم کے حوالے سے خود کو عالم ثابت کرنے کے لیے فلسفہ بتانا یہ ایک الگ بات ہے، لوگوں میں شہرت ہونا، لوگوں کے اندر مقبول عام ہونا یہ ایک الگ بات ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جس علم کی قبولیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس علم کو شرف قبولیت عطا فرمایا گیا ہے، وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ کا قرب مل جایا کرتا ہے۔ میں اس علم کی تعریف کو مروجہ درس نظامی سے لنک نہیں کرتا کہ فقط جو علماء دین کا علم رکھتے ہیں یہ ان کے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ باکثرت یہ دعا کیا کرو کہ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اس میں جو علم ہے یہ نکرہ ہے، حضور نے مطلقاً علم کے اضافے کی دعا مانگی ہے۔ اب وہ علم طب بھی ہو سکتا ہے،
وہ علم فلسفہ اور قانون بھی ہو سکتا ہے، وہ علم سائنس اور ٹیکنالوجی دور حاضر کی زبان میں ہو سکتا ہے، وہ بایو میڈیکل انجینئرنگ اور اس قسم کی انجینئرنگ کی جو دیگر 23-24 اقسام ہیں ان میں سے کسی فن کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس علم کے حصول کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ کا قرب مل جائے تو یاد رکھیے یہ العلم کے دائرے میں آتا ہے، اور اگر اس علم کے حاصل کرنے کے بعد میں اور آپ اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور گناہ کے اوپر جری ہو جائیں تو یاد رکھیں وہ علم سے نکل کر اس علم میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن آج تنگی وقت کے باعث گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں کہ آج ہم مسلمان بالعموم عمومی مزاج کے اندر ہر قسم کے علوم سے ہی دور نظر آتے ہیں۔ علم دین کو تو چھوڑ دیں، یہ تو ایک بڑی محنت طلب مشقت والا کام ہے، لیکن وہ علوم جو عام طور کے اوپر مروجہ ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم ہو، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جدید ریسرچز ہوں، آج میں اور آپ اور ہمارے جیسے مسلمان ان تمام چیزوں سے مکمل غافل نظر آتے ہیں، جائے کہ علم دین کو حاصل کیا جائے۔ دنیا کے اندر آج کی ماڈرن ریسرچ کے مطابق جو دنیا کی وہ ٹاپ نیشنز جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ برٹش لائبریری آف یونائٹڈ کنگڈم جو لندن میں موجود ہے، اس کے بارے میں یہ ابھی ایک کچھ انفارمیشن ہم آنے سے پہلے نکال رہے تھے، تو وہاں پر جو سب سے بڑی لائبریریز ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر 170 سے 200 ملین کے قریب آئٹمس موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں اور مجلدات موجود ہیں۔ 17 سے 20 کروڑ کتابیں اور آرٹیکلز، جس کے اوپر سالانہ بجٹ 141 ملین پاؤنڈ کا مختص ہے، اور 2000 کے قریب افراد ہیں جو وہاں نوکری کرتے ہیں۔ دوسری طرف لائبریری آف کانگریس پہ آ جائیے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں موجود ہے، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، وہاں پر 170 ملین کیٹلاگ کے آئٹمس اور نمبرز موجود ہیں، یعنی کتابیں موجود ہیں، مجلدات موجود ہیں، رسائل موجود ہیں، اور آن لائن ان کی جو چیزیں وہ موجود ہیں، جس کا سالانہ بجٹ ہے 696 ملین ڈالرز، اور وہاں پر جو افراد کام کرتے ہیں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے۔ شنگھائی لائبریری لے لیجئے جو چائنا کے اندر موجود ہے، 56 ملین 5 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کتابیں، مجلدات، آرٹیکلز اور آن لائن مواد وہاں پر موجود ہے۔ رشین اسٹیٹ لائبریری لے لیجئے جو ماسکو میں موجود ہے، 37.2 ملین 4 کروڑ 72 لاکھ کتابیں، مجلدات، آرٹیکلز اور آن لائن آئٹمس موجود ہیں۔ رائل ڈینش لائبریری لے لیجئے جو ڈنمارک میں موجود ہے، 42.5 ملین بکس اینڈ آئٹمس۔ اس کے علاوہ جو فرانس کی لائبریری ہے پیرس میں موجود ہے، 40 ملین 4 کروڑ سے زیادہ کتابیں اور مجلدات موجود ہیں۔ ٹاپ 20 لائبریریز آف دا ورلڈ، none of them is found and located in the Muslim country۔ دنیا کی 20 جو ٹاپ کلاس ورلڈ لیول کی لائبریریز ہیں، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ 22ویں نمبر پر جا کر تہران کی ایک لائبریری کا ذکر آتا ہے، اور اگر آپ اس کی تعداد سن لیں تو وہاں صرف 4 ملین کتابیں یعنی 40 لاکھ کے قریب کا ایک آئٹم ہے جو وہاں ہمیں نظر آتا ہے، رائٹ؟ جو یہاں پر اس کی ہسٹری ہمارے پاس ملتی ہے۔ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کا محاذ مکمل چھوڑا ہوا ہے، صرف پیسہ 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 پیسہ، صبح پیسہ، شام پیسہ، دن پیسہ، رات پیسہ۔ بنیادی علم حاصل جو کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا، وہ ہنر ہوتا ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اور العلم جو ہمیں کسی بھی طور پر دنیا میں ترقی دے سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرا سکتا ہے، اس سے میں اور آپ اور ہم جیسے مسلمان سارے تقریباً فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے 4 سے 5 ماہ قبل ترکی نے جو پہلی مرتبہ ایک لائبریری کا قیام کیا جو کہ دا پریزیڈنشل لائبریری آف ٹرکی کے نام سے ہے، اس میں 4 ملین بکس کو رکھا گیا، تقریباً 40 لاکھ، اور 134 زبانوں میں وہ کتابیں موجود ہیں، اور اس کا افتتاح 2020 اسی سال 20 فروری یا اس کے لگ بھگ کے اندر انہوں نے کیا ہے،
جس نے اس لائبریری کا قیام کیا اور وہاں پہ کچھ کام شروع ہوا ہے. اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان ممالک کے اندر واحد ترکی ہی ہمیں نظر آتا ہے جو آگے جا کر اسلام کی کسی بھی درجے میں کوئی بھی خدمت کر سکتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، اگر میں اور آپ اپنا تعلق علم کی دنیا سے نہیں جوڑیں گے، وہ صرف شریعت کا علم نہ ہو بلکہ شریعت کے ساتھ اس کے اندر جو دنیاوی جدید علوم ہیں اس علم کو ہمیں ملانا پڑے گا. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، جو علم دین جانتے ہیں وہ علم دنیا سے عمومی طور پر ناواقف ہوتے ہیں، اور جو علم دنیا جانتے ہیں وہ علم دین سے کورے ہوتے ہیں، مکمل فارغ ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو برج دا گیپ. ہمیں اس کو فل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایسی لائبریریز بنانی پڑیں گی جہاں قرآن، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ اس کی کتب بھی موجود ہوں. ہمیں ایسے لائبریریز بھی بنانی پڑیں گی جہاں جدید سائنسز اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے متعلقہ علم بھی موجود ہو. ہمیں اپنے بچوں کو ایک طرف جہاں جدید علوم سے آراستہ کرنا پڑے گا، وہاں دوسری طرف قرآن اور حدیث کے علم سے بھی آراستہ کرنا پڑے گا. ہمیں ایک طرف اپنے علماء کو جہاں قرآن، حدیث اور فقہ سے آراستہ کرنا پڑے گا، وہاں دوسری طرف ہمیں اپنے علماء کو جدید علوم سے بھی آراستہ کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان دونوں قسم کے علوم کے اوپر مہارت حاصل نہیں کریں گے، یاد رکھیے اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ ہمارا نام نہ ہوگا تاریخ کی کسی بھی داستان میں. اور آج جس طرح مسلمان ممالک پستی کا شکار ہیں، ہم اسی طریقے سے پستی کا مزید شکار ہوتے چلے جائیں گے. اس وقت ضرورت ثمر کی انسٹیٹیوشنز کا قیام کریں، اداروں کا قیام کریں. آپ جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، دوبارہ سے وہاں پر لائبریریز کا قیام کریں، لوگوں کو علم سے جوڑیں، نوجوانوں کو علم دوستی سے جوڑیں، خود علم سے اپنا تعلق قائم کریں. وہ علم قرآن، حدیث اور فقہ کا علم بھی ہونا چاہیے جس سے ہمارے اندر اللہ کا نور پیدا ہو، اور وہ علم جدید علوم کا بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر دنیا کی شدھ بدھ بھی پیدا ہو. کیونکہ اگر ہمیں دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو یاد رکھیے وہاں پر دین کے ساتھ جدید علوم سے آراستہ ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. آپ تمام احباب کے علم میں ہیں، آج سے 4-5 مہینے پہلے اسی روسٹم سے ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یہاں پر ایک سیرت کی لائبریری مسجد کی طرف سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ ابھی تک کوئی ایک دوست ہمیں ایسا نہیں ملا جو لا کر وہاں 10-15 لاکھ روپے کی کتابیں رکھ دیتا. 10-15 لاکھ روپے میرا خیال ہے اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے. اگر 10 لوگ مل کر بھی 1-1 لاکھ روپے دیتے تو آج وہ لائبریری بھری ہوئی ہوتی. لیکن آپ اس کے اندر گھسے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جگہ موجود ہے، اے سی موجود ہے، ٹیبل موجود ہے، لیکن کتابیں وہاں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. کتابیں آئیں گی تو یقیناً مسجد کے پلیٹ فارم سے ہم نے سوچا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف کورسز کا ہم اجرا بھی کریں گے. یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی بلائیں گے، اپنے بزرگ ہیں ان کو بھی بلائیں گے کہ آپ آ کر اس کو پڑھیں، یہاں سے علم حاصل کریں، مزید آگے بڑھیں. آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر بھی توجہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جہاں سے تعلق ہے ان علاقوں میں بھی انسٹیٹیوشنز اور لائبریریز کا قیام کریں اور لوگوں کو علم سے جوڑیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا دونوں کا شعور بھی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.